بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور جو آپ کو تعلیم کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم رحمۃ اللہ کا کردار اور ان کے خدمات اور ان کے کارنامے۔ آج ہم نے اگلا سبق پڑھنا ہے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے جو کارنامے اور خدمات سر انجام دی تھیں، آج ہم وہ دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 36 پر آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ موجود ہے، تو کھولیے کتاب کا صفحہ نمبر 36 اور دیکھیے اس جو لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے۔ جی، کتاب کا صفحہ نمبر 36 پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے۔ لیاقت علی خان's رول اینڈ اچیومنٹس ایز فرسٹ پرائم منسٹر۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کی دست راست رہے۔ دست راست کہتے ہیں دائیں بازو کو، یعنی کہ وہ مخلص دوست جو ہر کام میں جو ساتھ دیتا ہے اس کو دست راست کہتے ہیں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ کے جو دست راست تھے، ان کے جو ہر کام میں ان کی مدد کرنے والے تھے وہ لیاقت علی خان تھے۔ پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ سب سے زیادہ جو مہاجرین آئے تھے وہ پنجاب کی طرف آئے تھے، پنجاب میں آئے تھے، تو اس وجہ سے ایک دم سے بہت سارے لوگوں کا آ جانا، یہ انتظامی لحاظ سے جو مضبوط ریاستیں بھی اس کو نہیں سنبھال پاتی۔ تو پاکستان تو ایک نوزائیدہ ریاست تھی، ایک نئی ریاست تھی، تو اس کے لیے پاکستان کے لیے یہ اور بھی مشکل تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آباد کاری اور انہیں ضروریات زندگی کی فراہمی کے کام کی نگرانی کی۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ان کو باقاعدہ ہدایت کی تھی کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے نئے وطن کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو ان کو ان کی آباد کاری اور ان کو ضروریات زندگی کی فراہمی جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے۔ تو انہوں نے لیاقت علی خان نے جو احسن انداز سے وہ ذمہ داری جو تھی ادا کی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے کہ جب پاکستان کے قیام کا اعلان کیا گیا تو جو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تھے ان کے ساتھ جو ہندوؤں نے بہت سخت رویہ اپنایا اور ان کے ساتھ گویا کہ ان سے نفرت کرنے لگے، جس کی وجہ سے جو ہندو مسلم فسادات اور لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، یہ معمول بن چکے تھے۔ آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکت کرنے سے باز رہنے کی اپیل کی۔ تو آپ قائد لیاقت علی خان نے جو ہندوستانی پنجاب ہے وہاں کا دورہ کیا، جو وزیر اعظم تھا ہندوستان کا اس کے ساتھ، تو اور وہاں پر جو مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے جو ہندو تھے اور سکھ تھے جو مسلمانوں کے جان کے دشمن بن چکے تھے، ان سے یہ اپیل کی کہ انسانی خون جو بہانا ایک مکروہ حرکت ہے، ایک جو ناپسندیدہ کام ہے، لہٰذا اس سے جو باز رکھنے کے لیے ان کو درخواست کی۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم رحمۃ اللہ قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان پر عائد ہوتی تھی۔ تو جتنی بھی مشکلات تھیں، جتنے بھی جو معاملات طے کرنے تھے، ان تمام معاملات کو براہ راست دیکھنے والی جو شخصیت تھی وہ قائد اعظم تھے، ان پر ہدایات جاری کرتے تھے، قوم کی رہنمائی کرتے تھے ان تمام معاملات پر، لیکن ان معاملات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی طور پر ان معاملات کو طے کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ لیاقت علی خان پر تھی اور وہ اس کو اچھے انداز سے ادا کرتے تھے۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے تو بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے۔ لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی، عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ وفات پا گئے اور جو قوم بزن ہو چکی تھی، قوم حوصلے چھوڑ چکی تھی، تو ایسی صورتحال میں لیاقت علی خان ہی واحد شخصیت بچے تھے جنہوں نے قوم کو حوصلہ دیا اور قوم کے جذبات کی ترجمانی کی، اور ایسی صورتحال میں بھارتی جو حکمران تھے، بھارتی وہ جارحیت پر اتر آئے تھے، جس کا بھرپور جواب بھی لیاقت علی خان نے دیا اور قوم کے حوصلوں کو بھی بلند کیا۔ اور لیاقت علی خان کے دور حکومت میں انہوں نے پاکستانی مصنوعات، جو پاکستان میں تیار کی گئی چیزیں ہیں، ان کے استعمال پر کی ہدایت کی اور قوم سے یہ اپیل کی کہ پاکستان میں بننے والی اشیاء کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو اور اپنے قدموں پر پاکستان کھڑا ہو سکے۔ آپ نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کرائی اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ لیاقت علی خان نے جو 1949 میں جو قرارداد مقاصد تھی اس کو منظور کرایا، جس کی روح سے جو حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مسلمانوں جو عوامی نمائندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو، اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر استعمال کریں۔ تو یہ تمام باتیں جو تھیں یہ قرارداد مقاصد میں تھیں، اور نیا آئین چونکہ بنیادی ضرورت تھی، اس وجہ سے اس کی تشکیل کے لیے قائد لیاقت علی خان نے جو کمیٹی تھی وہ تشکیل دی۔ آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو 1950 میں آپ رحمۃ اللہ نے جو امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ کے دورے کے دوران امریکی عوام اور قائدین کو یہ باور کرایا کہ مسلمانوں کو الگ وطن جو حاصل کرنے کی، الگ وطن بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، اور امریکی قائدین جو تھے ان کو پاکستان کی دفاعی ضروریات سے بھی آگاہ کیا کہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے کس قدر ضرورت ہے۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے رحمۃ اللہ نے جو خارجہ پالیسی تشکیل دی تھی اس کے مطابق جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ خصوصاً جو خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، اور اس کے لیے آپ نے عملی اقدامات بھی اٹھائے۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا۔ تو شاہ ایران، چونکہ ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، تو اس لیے شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران دونوں رہنماؤں لیاقت علی خان اور شاہ ایران کے درمیان جو مختلف معاہدات پر دستخط ہوئے، جو مختلف معاہدات طے پائے، اور اس دورے میں جو مشترکہ پالیسی بھی اختیار کرنے پر بھی مذاکرات ہوئے۔ اور اسی طرح 1951 میں جب بھارت کی فوجیں پاکستانی سرحدوں پر منڈلانے لگیں، جو جنگ کے خطرے منڈلانے لگے، تو اس صورت میں بھی قائد لیاقت علی خان نے ہی جو پاکستانی قوم کے حوصلے بلند کیے اور بھارتی قیادت کو للکارا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے۔ ان کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ تو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں کمپنی باغ جسے کہا جاتا تھا، آج کل اس کا نام لیاقت باغ ہے، تو وہاں پر جو جلسہ عام سے آپ خطاب کر رہے تھے تو آپ کو کسی شرپسند نے، کسی دہشت گرد نے گولی مار کر شہید کر دیا، اور آپ نے اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، میرے ملک کی حفاظت فرما۔
تو چونکہ ملک کے لیے وہ کام کر رہے تھے، تو جس کا جو دشمنوں کو، ہمارے دشمنوں کو یہ بالکل برداشت نہ ہوا کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا۔ کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کیا۔ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ تو جو لیاقت علی خان کی خدمات کی ایک وجہ سے قوم نے ان کو قائد ملت کے خطاب سے نوازا، قائد ملت کا خطاب دیا، اور کمپنی باغ جہاں پہ ان کو شہید کیا گیا تھا اس کو لیاقت باغ کا نام دیا گیا۔ اور راول پنڈی میں جو شہید ہوئے تھے ان کو وہاں سے لے جا کر کراچی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ کے مزار کے جو آتا تھا وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا آپ کا سبق، اور آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے، یہ سوال آپ نے یاد کرنا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ اہم سوال ہے، اس لیے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اور اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے، اپنے دوستوں احباب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے ملک کو ترقی دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔